بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا تھا، اب یہ سیز فائر ایک خطرے سے دوچار ہے اور خدشہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ سیز فائر جو ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو صوبہ واقع ہے خیبر پختونخوا، تو خیبر پختونخوا میں بھی جو صورتحال ہے وہ ہمیں کافی بے یقینی کا شکار نظر آتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کی اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں ہو رہی، اور ایسا لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اور وفاقی حکومت کے درمیان جو محاذ رہی ہے یہ بڑھتی ہی جائے گی۔ تو اگر آپ نے ایک طرف افغانستان جو ہے اس کے ساتھ ایک سخت رویہ اختیار کیا ہوا، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ بھی اگر محاذرائی ہوگی تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے افغانستان کے ساتھ، اس میں پاکستان تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہے؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نومبر کے مہینے میں ایک دفعہ پھر احتجاج کی طرف جا رہی ہے۔ اس بارے میں ہم کس سے بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے جناب خان صاحب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں۔ گور صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ شروع کرتے ہیں جو افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی ہے، کافی وہ اب انتہا پر پہنچی ہوئی ہے۔ استنبول میں مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر افغانستان کے ساتھ سیز فائر ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، تو تحریک انصاف کس طرف کھڑی ہے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، دو الگ الگ چیزیں میں کہوں گا۔ پاکستان کو تو اپنا حق دفاع ہر صورت حاصل ہے الحمدللہ، اور ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ریسورسز بھی ہے، اور پاکستان کی ہر انچ کا دفاع کیا جائے گا، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، سورنٹی کا۔ اگر کوئی ملک ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے یا وہ پراکسی وار میں پاکستان کے خلاف شامل ہو کر کے پاکستان پہ کوئی اٹیک کرے گا، تو اس میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانیوں کی طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیشہ پاکستان ہی کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور ہم کھڑے تھے بھی جب انڈیا کا وار ہوا۔ سو افغانستان از ناٹ ڈفرینٹ فار اس، اس میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان اپنے جو نیبرز ہیں ان کو کے ساتھ تو رہنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ پیسفلی رہے۔ جہاں تک افغانستان کا صورتحال ہے تو یہ بڑے کشیدہ قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہاں پر طالبان کا شاید پورے افغانستان میں ابھی بھی ان کی رٹ اور کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جب ایک مثال اگر آپ کو دے دوں، جب ایکچولی الاٹ واز ایٹ اسٹیک امریکہ کے ساتھ اور اس وقت USSR تھا، تو رونلڈ ریگن نے یہ کہا تھا اور اس نے بڑی کوشش کی تھی، 2 معاہدے اس نے کروائے تھے، اور اس نے ایک ہسٹوریکل لفظ استعمال کیا تھا کہ جب وہ بہت کوشش کرتا کہ USSR کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ the one who has a lot at stake must exhaust all avenues۔ ہمارے پاس الاٹ ایٹ اسٹیک ہے، اس لیے اگر افغانستان ایک ڈائلاگ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ شاید ترکی ہمیں جو اس طرح ہو رہے ہیں وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہمیں ایک اور وینیو کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک اور کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس وقت تک کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کنسنسس ہم ریچ کر سکے اور افہام و تفہیم سے معاملہ حل ہو۔ لیکن اب کابل سے یہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر پاکستان نے دوبارہ ہم پر کوئی حملہ کیا تو ہم براہ راست اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی، افغان طالبان کے ساتھ تو پاکستان اگر پہ اٹیک کرتے تو آبویسلی ہوں گے، جس طرح پاکستان اور انڈیا بھی دوران جنگ ہی تو لوگ بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت آپ کے جنگ شروع ہو جائے تو پھر آپ نہیں کرتے۔ ڈائلاگ تو بائی آل مینز ہونے چاہیے، وہ پہلے ہو بعد میں ہو، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب اس وقت اسپیشلی کہ پاکستان کے دوست ممالک ہو، چاہے وہ سعودی ہے، چاہے وہ UAE ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے ملیشیا ہے، ان ممالک کا جتنا بھی انفلوئنس ہو سکتا ہے افغانستان کے، اور اگر اس میں اتنے فکشنز ہے طالبان کے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے تاکہ نوبت اس بات تک نہ پہنچے۔ لیکن اگر طالبان ہے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اگر طالبان کا یہ کہنا ہے پاکستان کے پاس یہ رائٹ ضرور ہے، اور یہ ساری دنیا کا یہی ہے، UN چارٹر کہہ رہا ہے کہ جس ملک کو جہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے اس کو ڈیفنس میں اپنا حق رائے استعمال کر سکتا ہے، تو اگر پاکستان اپنا رائٹ استعمال کرتا ہے تو افغانستان کے پاس بھی ہوگا۔ لیکن دو پڑوسی ممالک کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ
ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے اس معاملے پہ. چلیں یہ تو تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کی بات ہو گئی، لیکن تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ کشیدگی چل رہی ہے. خیال یہ تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ سے ہٹ جائیں گے تو تحریک انصاف کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اب وہاں سے خیبر پختونخوا سے معاملات جو ہیں وہ اب پنجاب کی طرف جا رہے ہیں. آج ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ جو کہ عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے ایک بات کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. خان صاحب انہوں نے کہا جی احمد چٹھا، آپ کو پتہ ہے احمد چٹھا جو ان کے ساتھ کنٹینر پہ تھے، ان کو گولیاں بھی لگی تھی، اور بلال اعجاز ان کے نام پر ان کو عہدوں سے اتارا گیا ہے. تو انہوں نے واضح کیا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا، یہ میرے پرانے ساتھی ہیں اور میں نے ان کو کسی کو عہدے سے نہیں اتارا. یہ انہوں نے واضح کیا اور تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے اس چیز پہ کہ یہ میرے نام پہ کیوں یہ اس قسم کی چیز ہو رہی ہے. تو گور خان صاحب، عمران خان صاحب کے نام پر احمد چٹھا کو اور بلال اعجاز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا کہ یہ تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، تنظیمی معاملات کچھ ایسے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، چاہے وہ خان صاحب کی فیملی ہے، چاہے دوسرے لوگ جاتے رہیں، چاہے لیڈرشپ ہے، میں ہمیشہ ان کو ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ تنظیمی معاملات اور پارٹی معاملات، خان صاحب نے کی بھی یہی ہدایات ہے، آپ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ذکر نہ کریں، آپ ان کی انسٹرکشن کے فارم میں ہمارے تک پہنچائے، رادر دین کے باہر کھڑے ہو کر کے کوئی کہہ دیجیے خان صاحب کی یہ انسٹرکشن پارٹی ریلیٹڈ ہے اور یہ بھی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بلال اعجاز صاحب کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، احمد چٹھا صاحب کی بہت قربانیاں ہیں. اس وقت احمد چٹھا صاحب کو آلموسٹ 50 سال کی سزا ہوئی ہے، اور وہ جب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اور خان صاحب کی ہدایات آئیں تو احمد چٹھا صاحب نے فوراً کہا، جو کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آلموسٹ 100 ایئرس کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چٹھا فیملی الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی. یہ جو بائی الیکشن ابھی ہو رہے ہیں 100 ایئرز 1925 سے یہ فیملی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے الیکشن میں، اور پہلی مرتبہ نہیں کہ انہوں نے کہا خان صاحب کا تو آرڈر اس کا کریڈٹ بھی تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ اس نے احمد چٹھا کو عبرت کی مثال بنا دیا. نہیں، وہ عبرت کی مثال نہیں، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ ہے، اور ہم نے انہی لوگوں کے لیے خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ ہی ہمارے ایم این اے ہیں اور ہم آج بھی آپ کو ایم این اے سمجھتے ہیں. لہٰذا جس طریقے سے آپ کو کنوکٹ کیا گیا، جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، جس طریقے سے آج بھی شبلی صاحب اور ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، ایک ہی نوٹیفیکیشن سے کر کے سب لوگوں کو اوور نائٹ وداؤٹ ہیئرنگ الیکشن کمیشن نے سب کو ڈسکوالیفائی کر کے سیٹیں ویکیٹ کروائی اور بائی الیکشن کروائے. تو حالانکہ عدالت کا حکم کچھ اور ہے. عدالت کا حکم یہ ہے کہ جو سیٹل لا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ قانون آئین کے مطابق جس وقت ایک ممبر الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آتا ہے 60 دن کے بعد اس کا الیکشن فائنل ہو جاتا ہے، یا وہ تو ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے، سپریم کورٹ وہ آرٹیکل 184(3) میں یا 199 میں لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں، شارٹ اپ اٹ صرف اور صرف 63 کی کارروائی کے مطابق ہوگا، جس میں ریفرنس اسپیکر یا چیئرمین سینٹ بھیجے گا، پھر ہیئرنگ ہوگی، اس کے بعد ہوگا. ہمارے میں کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی اور سیٹیں حالی کروائی گئی. اس کا ریزن یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا کہ اب 1 مہینہ انتظار کروں گا، اسپیکر کا ریفرنس آئے گا، پھر 3 مہینے میں چلاؤں گا، پھر لوگ ہائی کورٹ جائیں گے، جلدی کر لیں اور ہم فارغ ہو گئے. تو یہ بتائیں نا کہ احمد چٹھا صاحب اور بلال اعجاز صاحب کو کس نے نکالا پارٹی کے عہدوں سے؟ لیکن میر صاحب یہ ہمارے تنظیمی معاملات ہیں، میں چاہوں گا کہ اس پہ زیادہ بحث نہ ہو، لیکن جس نے بھی کیا ہے خان صاحب کے، آپ تو مرکزی صدر ہیں نا، تو یہ پنجاب میں ہوا ہے. یہ پنجاب میں ہوا ہے. علی حمزہ صاحبہ وہ چیف آرگنائزر ہے، ان کی انسٹرکشن تھی شاید، اور انہی کی انسٹرکشن پہ شاید انہوں نے عمران خان کا نام استعمال کیا. دیکھیں جی، میں نہیں کہتا کہ ان کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیا انسٹرکشن پہلے آئی، کس کے تھرو انسٹرکشن آئی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج بھی میری بات ہوئی ہے، علی حمزہ صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے اور بلال اعجاز صاحب سے بات ہوئی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. خان صاحب ہی کے انسٹرکشن کے مطابق پارٹی چلتی ہے، چلے گی، اور کسی بندے سے کوئی عہدہ نہیں لیا جائے گا کسی صورت. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ نے جو بھی ایکشن لیا ہے خان صاحب کے کہنے پہ کیا ہے؟ جی، اگر اس کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہے یا ان کو کچھ اور ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ریمیڈی کریں گے. اچھا، اب ایک اور بات ہے کہ آج ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے کہ کل خان صاحب کی ملاقات کے لیے ایک لسٹ جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے جاری کی ہے، ایک لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جاری کی ہے. دونوں میں مختلف نام ہیں اور ٹی وی پہ سکرینوں پہ ٹکر چل رہے ہیں کہ جی ان کی لسٹ میں یہ نام ہے، ان کی لسٹ میں یہ نام ہے. تو یہ تحریک انصاف میں ابھی تک دیکھیں جی، یہ ایسی چیزیں 2-3 چیزیں، ایک تو میں اوور آل کہہ رہا ہوں، جس طرح ابھی آپ کے پی کے کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں،
डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक वैल्यू हुकूमतों में भी हो और पार्टी के अंदर भी हो, और पार्टी के अंदर भी और बाहर हुकूमतों में भी कोई किंग ना हो। और इसका मतलब है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, एक दूसरे को सुनना पड़ता है। अगर आप डेमोक्रेटिक बने, यू रियली डोंट हैव टू एग्री विद मी ऑन एवरीथिंग। वो हमारे अगर पॉइंट ऑफ व्यू पे इख्तिलाफ है, लेकिन ये कोई कोऑर्डिनेशन इनकी ठीक नहीं हुई है। मैंने पता जो ही चला है, मैंने उनको कहा कि इनमें से कोई भी लिस्ट, सलमान राजा साहब का शायद ये कहना था कि सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा है कोर्ट में कि ये वाली लिस्ट चलेगी। मैंने उनको कहा है कि चलो आपकी लिस्ट प्रिवेल हो जाए। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आई डिडंट नो अप अंटिल यू नाउ जो आपने कहा है कि ये मैटर पब्लिक में भी आई है, अदरवाइज इट शुड नॉट बी इन द पब्लिक एट ऑल। कौन मिलता है, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि अदालत ने तो सलमान अकरम राजा साहब को कहा हुआ ना। नहीं, ये खान साहब की तरफ से एक SOP साइन हुआ था, उसमें उन्होंने 3 नाम दिए थे, मेरा, अली जफर साहब का और सलमान राजा साहब का। मैंने कभी आज तक नहीं भेजा, ये सारे वो भेजते थे। तो अली जफर साहब भी खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी और आप भी? नहीं, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन लेट्स सपोज आपने और मैंने लिस्ट तैयार करके भेजी, आपके पास 5 नाम आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मुझे और आपको चाहिए कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कहना एक ग्रुप में कि जी कौन से 5 नाम भेजे, 5 चलाए थे, इनको भेज दे। तो वो सम टाइम कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ऐसे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि कल सुहेल अफरीदी साहब की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? मीर साहब, ये बड़ा एक सीरियस इशू है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुलाकात होने चाहिए, मीटिंग की इजाज़त होनी चाहिए। एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव को आप इजाज़त नहीं दे रहे, एक वज़ीर आला को आप इजाज़त नहीं दे, वो आ रहे, वो अपने लीडर से मिले, वो कैबिनेट की बात करे, वो इंस्ट्रक्शन ले ले, वो पॉलिसी गाइडलाइंस ले ले। इसमें कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। अब हम कहाँ चले जाएँ? हम कोर्ट में गए, अक्टूबर 2023 से ये सारे ऑर्डर चले आ रहे थे। फिर इसके बाद एक हुआ, ये पहले जो ऑर्डर हुआ, उसके बाद जेल इंतज़ामिया ने कहा कि हम उसको सस्पेंड करते हैं। इसकी हमारे नोटिफिकेशन किया कि यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। उसी दौरान हमने एक SOP पे एग्री कर लिया बाय कंसेंट कि नाम खान साहब देंगे, वो लोग आएंगे, 2 दिनों पे आएंगे। इतनी इस तरह मुलाकातें हुई, फिर उस SOP पे अमल दरामद नहीं हुआ। फिर रेट पिटीशनें वापस आई, फिर रूल्स की बात आई, फिर 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर कर लिया था मार्च में। अभी रिसेंटली 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर कर लिया था। तो ये वाली बात ना देना, दिस इज़ वे टू मच यू आर गोइंग, कि अगर आप रिफ्यूज़ करें, एट द एंड ऑफ द डे मुलाकात तो हो ही जाएगी। लेकिन अच्छा, हो जाएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कब तक रखेंगे, देखें ना जी, शायद महीने के बाद, 1.5 महीने अगर मुलाकात, लेकिन ये बड़ा नामुनासिब। अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल कैबिनेट नहीं बनेगी? प्रोविंशियल कैबिनेट से रिलेटेड जिस तरीके से आपने बताया है, तो वो डॉक्टर साहबा कल भी ये पैगाम लेके आई हैं कि अगर मुलाकात नहीं करते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप एक शॉर्ट कैबिनेट बना लें। उस पर लास्ट नाइट मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री पार्टी की, वो एक शॉर्ट कैबिनेट तो बना लेंगे, लेकिन बाकी कैबिनेट बनाना, इंस्ट्रक्शन लेना, नई हुकूमत के लिए गाइडलाइंस लेना, वफाकी हुकूमत से अपना जो वर्किंग रिलेशन है वो किस अंदाज में चलाना, इस पर खान साहब की इंस्ट्रक्शन तो बाय ऑल मीन ज़रूरी है। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब को ये भी ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, कहीं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए। सुने वज़ीर ममलकत बराए कानून अकील मलिक साहब ने क्या कहा है। बगैर काबीना के एक सूबा अगर चलता है तो क्या वफाकी हुकूमत गवर्नर रूल की तरफ भी जा सकती है? अभी क्योंकि सूबा जो है दहशतगर्दी की लहर में है, जो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं इस्तांबुल में, जो एक सूबे का वज़ीर आला होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अगर वो उन्हें अदा करने में ताख़ीर करे या अदा करने से कासिर हो, बेशक नापसंदीदा अमल हो 234 वाला, लेकिन वो फिर एक ऑप्शन मौजूद है, उस ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि जितना डिले और जितनी ताख़ीर हो रही है इस तमाम तर मामले पे, तो सफ़र कौन कर रहा है? उस सूबे की आवाम कर रहे हैं। तो आप को यकीन है कि गवर्नर राज से बचने के लिए एक छोटी सी काबीना आ जाएगी जल्दी? काबीना तो बाय ऑल मीन्स आ जाएगी, और काबीना ना आने के लिए गवर्नर रूल का वो नहीं हो सकता। अच्छा। आइन बड़ा स्ट्रिक्ट है, और PPDM की जब हुकूमत पहली बनी तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक इनके पास भी काबीना नहीं था, और इवन पहले भी पंजाब की जब हुकूमत बनी है उसकी, तो उसमें भी और काबीना 2, 3, 4 की और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट, पावर और भी रिक्वायरमेंट है। दूसरी भी हमजा शहबाज जिस वक्त वज़ीर आला बने तो उसकी भी काबीना ऑलमोस्ट 1 महीने काबीना, इनका भी काबीना नहीं था, आल्दो उसे वोट मिल चुका था। लेकिन इस मामलात में नहीं। लेकिन अगर हुकूमत इस लाइन पे सोचती है तो न सिर्फ ये कि गैर जमहूरी है, लेकिन इसका मतलब है कि ये तो आग से खेल रहे हैं।
اگر آپ خود مانتے ہیں کہ بڑا سینسٹیو صوبہ ہے، وہاں ٹیررزم اس وقت ہے اور ٹیررزم کے لیے آپ کو صوبہ چاہیے، آپ کو پبلک سپورٹ چاہیے، اگر ایک الیکٹڈ حکومت کو، الیکٹڈ اسمبلی کو آپ چلنے نہیں دیں گے اور اس میں گورنر رول لے کے آئیں گے یا ایمرجنسی لگائیں گے تو پھر ساری رسپانسبلٹی وفاقی حکومت کی ہوگی اور اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، وہ وزیر اعلیٰ کیا کرے؟ وہ کوئی گوریلا فورس تو نہیں کہ سیدھا جائیں کریں جی دروازہ کھولو، وہ آ جاتے ہیں، وہاں رک جاتے ہیں جس وقت ایک عام پولیس افسر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے، باوجود ایسے کہ ایک نہیں نیومرس ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں کہ آپ جائیں۔ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے پہلے بھی ایک آرڈر لیا تھا، ایک ایز اے منسٹر ایز ایم پی اے بھی لیا تھا کہ خان صاحب سے ملنا، تو وہ سارے آرڈر تو موجود ہیں۔ دس از دا میکسیمم وی کین ڈو، اور وہ آرڈر امپلیمنٹ ہونے چاہیے۔ اچھا بیرسٹر گور خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا نومبر میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے، جمہوری سٹرگل پہ یقین کرتی ہے۔ ابھی تک خان صاحب نے جو پہلے لاسٹ ٹائم میڈیا سے بات کی تھی، انہوں نے کہا میں جب بھی کوئی کال دوں گا تو میں اسلام آباد کے لیے کال نہیں دے رہا ابھی، لیکن جو بھی کوئی کال خان صاحب کی ہوگی، پہلے بھی ہم نے جلسے کیے ہیں، جلوس کیے، دھرنے دیے ہیں، جو کچھ کیا ہے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کیا، بٹ ایز آف ناؤ ایز وی اسپیک نومبر میں کوئی خان صاحب نے کوئی پلان کیا نہیں ہے کہ کوئی ایسا میرا ارادہ۔ تو یہ جو سہیل آفریدی صاحب مسلسل جلسے کر رہے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں پر ان کو سیکورٹی ایجنسیز کہتے ہیں مت جائیں، یہاں پہ حملے کا خطرہ ہے، وہ وہاں پہ بھی جا کے جلسہ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ماحول نہیں بنا رہے؟ نہیں، ماحول بنانے کی بالکل بات نہیں ہے کہ وہ ماحول بنا رہے۔ ایکچولی جو وہاں پہلے کنونشن کیا کرتے تھے تو ہمارے جو صوبائی صدر ہے جنید صاحب، وہ وہاں جایا کرتے تھے اور آلموسٹ ہر ضلع پہ دو ایک کنونشن انہوں نے ضرور کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے علاقے تھے کیونکہ انہوں نے جانا تھا دا نیکسٹ پشاور، چارسدہ سے کرگ، ہمارا شاہد صاحب ہے وہاں، اور اس کے بعد اپنے علاقے میں اس نے جانا تھا دس فور دیئر پرپز۔ ادروائز کوئی ایک پراپر پلان جلسوں کا نہیں دیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ان کو لیڈ کرے گا، نہ خان صاحب کی طرف سے ایسی ہدایات آئی ہے کہ آپ پورے جلسے میں لوگوں کو کریں اور پھر آپ لیڈ کریں گے، اس طریقے سے۔ اچھا گور خان صاحب، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں علماء کرام کی ایک مجلس میں ایک بہت لمبی تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں انہوں نے تحریک لبیک پر تنقید کی اور کہا کہ تحریک لبیک جو ہے اس نے پولیس کے جوانوں اور افسران پہ اسلحہ اٹھایا، اور اسی ترنگ میں انہوں نے تحریک کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں۔ جب ایک سیاسی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت نہیں رہتی، جب مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے وہ مذہبی جماعت نہیں رہتی، وہ تشدد پسند جماعت ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر پی ٹی آئی کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب تک وہ سیاسی جنگ لڑتے رہے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، ان کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی۔ جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جس دن انہوں نے ہتھیار استعمال کیے، گولیاں چلائیں، املاک کو جلایا، ریاست کی اور عوام کی املاک کو جلایا، اور انہوں نے وہ رویہ اختیار کر لیا جس سے وہ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر نکل گئی، اس دن سے ان کا زوال شروع۔ آپ کی جماعت نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور آپ سیاسی جماعت کی کیٹیگری سے باہر جا چکے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک طوفان چھپا ہوا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ پر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، مریم بی بی کے اعصاب پہ ہر وقت پی ٹی آئی رہتی ہے یا وہ ٹک ٹاک کے ساتھ زیادہ مشہور رہتی ہے، جبکہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں اٹ سیلف ایک الکوہلزم سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہے اور وہ بارک کرتی ہے۔ تو اس لیے میں تو ان الفاظ کی مذمت کرتا ہوں کہ اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہے کی صوبے کی تو آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ایسے الفاظ سے نہ دیں۔ جب ہم رسپانس کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں آپ ریاست کے خلاف ہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں، اور پاکستان پہ جب اٹیک ہوا تو ہم سب سے پہلے تھے، مریم بی بی سی سب سے پہلے ہم تھے، اور ہمارے لوگ ان سے بھی پہلے پاکستان کے لیے تھے، محب وطن لوگ ہیں، پاکستان کے ہیں، ہمارے لوگ یہاں آئے ہیں، ان پہ گولیاں چلی ہے، ہم نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، نہ کبھی ہتھیار اٹھائیں گے۔ خان صاحب نے 29 سال سٹرگل کی ہے اور ایک چھوٹی سی پارٹی بنائی ہے، اور آج دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے۔ مریم بی بی دیکھے تو صحیح، میر صاحب میں گیا ان 9 ضلعوں میں پنجاب میں جہاں سے فلڈ گیا، آپ گئے تھے اس فلڈ والے علاقوں میں، وہاں لوگوں کی تصویریں دیکھو، جب میں جا چکا ہوں وہاں پر، وہ ایسے ایسے لوگ آئے کہ وہ کہہ رہے تھے جی میں
راشن کے لیے نہیں آیا، وہ مجھے پتہ چلا چیئرمین آ رہا ہے، وہ میرے لیے نہیں آتے، وہ خان صاحب کی محبت میں کہ خان صاحب کا نمائندہ آ رہا ہے تو اسی کے لیے وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ لوگ دیتے ہیں۔ یہ مریم بی بی یا اس کے جو لوگ ہیں ارد گرد یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم ایک پولیٹیکل فگر ہے اور پولیٹیکلی سٹرگل پہ بلیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور یہ ہمیں اشتعال اسی طرح دلاتے ہیں۔ اور میں ان کو یہ کہوں، یہ مریم بی بی ہی تھی جو سپیچ کرتی تھی کہ میرے پاس ویڈیو ہے اور دکھائیں۔ ہم وہ ویڈیو والے نہیں ہیں کہ لوگوں کو بلیک میل کرے کس کس کا ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، جو کچھ کہتے ہیں پبلک میں کہتے ہیں۔ خان صاحب تو ہمیشہ وہ کہہ ہی رہے ہیں پبلک میں، وہ تو بغیر کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ اور ان کے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا الزامات نہیں لگائے تھے، آپ 20 بندے کے قاتل ہیں، آپ کتنوں کے قاتل ہیں۔ لیکن میر صاحب انف از انف، پاکستان ایک کرٹیکل پوزیشن پہ ہے۔ اگر سیاسی ماحول اس طرح رہتا ہے، یہ گرمی اس طرح رہتی ہے، یہ تناؤ اس طرح رہتا ہے، یہ پولرائزیشن اس طرح ہوتا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سب سے پہلے ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارے اپنے مقاصد اور اپنا اقتدار ہم سب سے پہلے رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو رکھ لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ انڈیا کی مثال اٹھا لیں، 28 اسٹیٹ ہے۔ میر صاحب آج انڈیا کے 28 اسٹیٹ میں سے منی پور ایک اسٹیٹ ہے، اس میں گورنر رول ہے۔ باقی 27 اسٹیٹ میں سے بی جے پی کی صرف 14 اسٹیٹ میں حکومت ہے، کانگریس کی 7 اسٹیٹوں میں حکومت ہے، باقی دوسری پارٹیوں کی حکومت ہے۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹ ہے، 50 اسٹیٹ میں سے اس وقت 23 اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے، گورنر ہے، اور 27 میں ریپبلکن کی گورنر ہے۔ کیا آپ پورے کاپی میں شروع کریں گے؟ ایسے اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، ارکنسا ہو گیا، کنٹکی ہو گیا، جو یہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس رہے ہیں، اور ایسے ایک اسٹیٹ ہے جیسے الاباما ہو گیا، لوئزیانہ ہو گیا، یہ گزشتہ 2000 سے لے کے آج تک ریپبلکن یہ جیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، کبھی آپ کے پاس پاور ہے، کبھی میرے پاس پاور ہے، بٹ آپ جب اس پوزیشن پہ بیٹھتے ہو تو آپ دوسروں کو ٹارگٹ کر کے یہ نہیں کہتے کہ میں سرکار اور ریاست کا وفادار، اور آپ ریاست کے بے وفا اور غدار، اور یہی غداری کے تنوع نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ آخر میں چھوٹا سا سوال، کیا پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں، جو غزہ کا ٹروس ہوا ہے، میں تو نہیں کہتا، پاکستان نے پہلے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ یہی تھا کہ ایون یو اے ای کے نے جس وقت کیا تھا تو یہ میٹر اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سامنے آیا تھا، اور پارلیمنٹ نے اس پہ فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت سیریس ایشو ہوگا اگر ایسا ہے تو دا بیسٹ فورم از پارلیمنٹ، اور لیکن میرا ذاتی اوپینین یہی ہے کہ نہیں، کسی صورت نہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا۔ اچھا، تو آج اسد قیصر صاحب نے دوبارہ فضل الرحمان سے رابطہ کیا ہے، اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ؟ اب کیا بات کرنی ہے آپ نے فضل الرحمان صاحب سے؟ نہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے شاید اس تناظر میں کیا ہے کہ جو خبر آئی تھی لیڈر آف دا اپوزیشن کی، لیکن میر صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانون یہی ہے کہ اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ آئین کے مطابق بنتے ہیں، اور رول 39 کے مطابق جو عددی تعداد اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بنتا ہے۔ لہٰذا مولانا صاحب کے پاس 11 ہے اور ہمارے پاس 74 کے ہم نے نامینیشن پیپر سائن کر کے دیا، تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ پیپلز پارٹی جو حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ بینچز چینج کیے بغیر اپنا اس میں نام نہیں ڈال سکتے، تو نہ ادھر ڈال سکتے ہیں، نہ سینٹ میں ڈال سکتے ہیں۔ ہمارا رائٹ ہے، ہم سبمٹ کر چکے ہیں علامہ راجہ ناصر صاحب کی کہ اس کی نوٹیفیکیشن ہو۔ ہمارا رائٹ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ہو، ان کی بڑی قربانی ہے ڈیموکریسی کے لیے۔ ضیاء الحق کا جو 8th امینڈمنٹ تھا، سب سے پہلے انہوں نے وہ چیلنج کیا تھا، ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ لاء کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی بنام فیڈریشن آف پاکستان کے تھے، ان کی بڑی قربانی ہے، خان صاحب نے ان کو نامنیٹ کیا اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے فائل کیا، ہمارا رائٹ ہے۔ ہاں، البتہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری الائنس نہیں بن سکا، باقی چیزیں نہیں ہو سکی، لیکن اپوزیشن میں ہمارے ساتھ ہے تو اچھا رویہ تو ہم رکھنا چاہیں گے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر گور خان صاحب، ہمارے سے بات کر رہے تھے۔ اب ایک لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر اور سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ۔ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی کے قائد عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات نہیں ہو پا رہی، جس پہ کہ ان کا جو لہجہ ہے کافی تلخ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ میں ایک صوبے کا منتخب کردہ وزیر اعلیٰ ہوں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب سے ملوں، تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر
अडियाला जेल तक गया और वहां पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है। एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जो है पीर या मंगल तक हो जाएगी। एग्जैक्ट अल्फाज उनके क्या थे, ज़रा सुनिए। मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि आज जुमा के बाद ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी। अब हाई कोर्ट का हुक्म है, मुलाकात सुप्रीडेंट ने करनी है, सुप्रीडेंट का इख्तियार है। तो इस पे आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपने पिछले हफ्ते हमारे एक शो पे ये कहा था कि पीर या मंगल तक सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं हुई और उनका लहजा दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। तो ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही? देखिए मीर साहब, ये इनका लहजा ही है जिसने इनको इस मुसीबत में जो है वो पकड़ा हुआ है। ये अगर अपना लहजा दुरुस्त कर लें, अपने अल्फाज दुरुस्त कर लें और अपने जहन में जो है वो कुछ चीज़ों को सोच समझ के तो उसके मुताबिक अमल शुरू करें तो शायद इनकी बहुत सारी मुश्किलात जो है वो हल हो जाएं। मामला ये है कि इन्होंने हाई कोर्ट में जाके दरख्वास्त दी कि जी मुझे मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो हाई कोर्ट ने तो इनकी मुलाकात के ऑर्डर्स ही नहीं किए। अच्छा, यानी इतने ये कम अकल है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जी देखें हमने तो ऑर्डर्स किए हुए हैं ऑलरेडी। वो लिस्ट का एक सिस्टम बना हुआ है, उस लिस्ट में जाके अपना आप नाम डलवाएं और जाके मुलाकात कर लें। अच्छा, और इनको ये नहीं मालूम कि वो लिस्ट जो है वो लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके वकला के लिए है। अच्छा, तो अब ये चीफ मिनिस्टर साहब का उस लिस्ट में नाम कैसे दाखिल होगा? तो अब ये उस बात में फंस गए हैं। लेकिन आज यानी हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किसी ऑर्डर्स में ये नहीं कहा कि मिस्टर सुहेल अफरीदी द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK की मुलाकात करवाई जाए। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपके ख्याल में अब इनकी मुलाकात का कोई इम्कान है या नहीं है? देखिए जी, जो जेल रूल्स हैं मीर साहब, उसके मुताबिक कोई भी आदमी जो है वो जब जेल में होता है तो उसे 2 तरह के लोग मिल सकते हैं। एक उसके वकला मिल सकते हैं जो उसके केस की पैरवी कर रहे हैं, और दूसरा उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स मिल सकते हैं। मैं खुद जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म थे, आसफ उस्मान बुज़दार था, वज़ीर आला थे, तो मैं कुछ 6-7 माह जेल में रहा हूँ। उन 6-7 माह में अपने वकील और अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। अच्छा, ये आपकी बात इसलिए रूल्स के ऊपर इस तरह से जो है वो पाबंदी हमें भी करवाई गई और उन्होंने भी की। नहीं राना साहब, आपकी बात जो है वो इस तरह दुरुस्त है कि मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान कर देता हूँ ना। मैंने भी कोशिश की थी जब आप जेल में थे कि मेरी भी मुलाकात हो जाए। मुझे इजाज़त भी मिल गई थी होम सेक्रेटरी से, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन उन्होंने कहा चले आप राना सनाउल्लाह साहब को छोड़ दें, आप साद रफ़ीक साहब से मिल लें। तो मेरी उनसे मुलाकात हो गई, सलमान रफ़ीक साहब से मुलाकात हो गई, फिर मेरी हनीफ अब्बासी साहब से भी लाहौर जेल में मुलाकात हो गई। तो आपसे चले नहीं उन्होंने करवाई, लेकिन बाकियों से मुझे नहीं मिलाया। आपसे नहीं मिलवाया, लेकिन मेरी साद रफ़ीक साहब और या हनीफ अब्बासी साहब से तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डिस्क्रिप्शन है ना। हाँ नहीं, लेकिन मीर साहब ये यानी ये सुप्रीडेंट जेल की रूल्स में बाकायदा दर्ज है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, वो अपनी स्वाबदीद के तहत जिसकी भी चाहे करवा सकता है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी करवा सकता है। अच्छा, चलें अब ये बताएं कि आज अब आपके कुछ कुलीग्स जो हैं वो कह रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब कैबिनेट नहीं बना रहे, उनको जल्दी जल्दी कैबिनेट बनानी चाहिए। अभी हमें बैरिस्टर गौर खान साहब बता रहे थे कि बहुत जल्द एक छोटी सी काबीना बन जाएगी, लेकिन फ़र्ज़ करें इसमें भी 3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में आर्टिकल 234 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत कोई गवर्नर राज लगाने का ख़तरा है KPK में? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई बात जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के या प्राइम मिनिस्टर के जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। लेकिन मामला ये है कि देखें, ये कुछ सियासी जमातों का रवैया है, ये कोई यानी पॉलिटिशियंस का रवैया है। को भाई आप मुंतखब हो गए हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप अपनी कैबिनेट जो है वो अनाउंस करें। मशावरत करने के, मशवरा करने के जो है वो 100 तरीके होते हैं। आप उनसे आपने उनकी परमिशन
یا ان کی کنفرنس لینی ہے وہ لے لیں. اتنی لمبی تقریر اور عشق رمضان اور میں عشق عمران اور میں مارا جاؤں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یعنی اس طرح سے تو سیاست نہیں ہوتی. یہ سیاست کا انداز جو ہے یہ اب چلنے والا نہیں ہے. اچھا رانا صاحب، ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی بڑھ رہی ہے، ہمارے افغانستان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا استنبول میں، تو دوسری طرف اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح کشیدگی برقرار رہے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کے دشمن کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاں تک تو ہے نا عسکری محاذ، جہاں تک ہمیں بیرونی جارحیت کا جو ہے وہ خطرہ ہے یا سوال ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہندوستان ایک بہت بڑی قوت تھا، ہم سے کوئی 5 گنا بڑی وہ قوت ہے، 10 گنا بڑی معیشت ہے، اور اس کو آپریشنل آر تو میرا خیال ہے کہ کوئی 10 یا 12 گھنٹے تھے، لیکن یہ 10-12 دن بعد چلیا اور انڈیا کو مکمل سکون ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہ آرام آ گیا ہے. یہ افغانستان کو بالکل آرام آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو فوج ہے، صرف فوج نہیں لڑتی، جو سپہ سالار ہے نا اس کی پالیسی اور اس کی حکمت عملی جو ہے وہ لڑتی ہے. آپ کی جو عسکری قیادت ہے اور خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل ہیں، میں جو ہے وہ اسلامی جنگیں اور خاص طور پہ جنگ یرموک جس کی فتح کے بعد رومن امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ قدموں میں آ کے گرا اور بیت المقدس اور پورا شام جو ہے وہ فتح ہوا، اس میں اگر آپ دونوں طرف کی فوجوں میں سے خالد بن ولید جو سپہ سالار تھا اسلامی فوج کا، اس کو نکال لیں نا، تو یہ شکست جو دوسری طرف ہوئی ہے وہ اس طرف بھی ہو سکتی تھی. یہ کوئی تقریباً کوئی جو ہے وہ 1.5 مہینے کی جنگ ہے. تو فیلڈ مارشل جو ہے اس کی آپ حکمت عملی دیکھیں، اس کا جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اس کا ریزالو دیکھیں. اس آدمی میں جو ہے وہ خالد بن ولید جیسے اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اس پائے کا جرنیل ہے. تو اس لیے عسکری محاذ کے اوپر تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اندرونی محاذ جو ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا اڈیالہ میں، انہیں چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آفر ہے، جو ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسے مثبت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. تو اس ملک کو، پاکستان کو جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. ہم ہر طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھنے اور اس ملک کو جو ہے وہ وہاں پہ لے کے جانے کے قابل ہو چکے ہیں کہ جہاں کے ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھے تھے یا جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اچھا رانا صاحب، آپ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں اور کیبنٹ میں بھی شامل ہیں. آپ کا اپنا کیا خیال ہے کہ افغانستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، یا پھر جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبق سکھا دیا جائے گا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے. لیکن دوسری طرف جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی تہران میں ملاقات ہوئی افغانستان کے نائب وزیر داخلہ سے، تو وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تو میڈیا کو کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے. تو یہ جو معاملہ ہے، اس میں آپ خواجہ آصف صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا جو محسن نقوی صاحب کی اپروچ ہے آپ اس کے حامی ہیں؟ میں فیلڈ مارشل صاحب کا جو اس بارے میں ویو ہے جی، اور جو ان کی حکمت عملی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے تو مذاکرات ہی، لیکن وہ مذاکرات جو ہے وہ اس وقت تک نہ ہوں گے، نہ کامیاب ہوں گے جب تک جو ہے وہ تسلی تشفی نہیں پہلے ہو جاتی. اور وہ تسلی تشفی جو ہے وہ کروا دی جائے گی. جو میرا اس بارے میں جو یعنی اندازہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ
کوئی 1-2 مرتبہ اور ہوگی تو اس کے بعد پھر مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. لیکن چلے مذاکرات کبھی نہ کبھی تو ہوں گے، لیکن اگر پاکستان نے افغانستان کی تسلی اور تشفی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بھی کوئی ایسا ہی کام دوبارہ کر دیا تو معاملہ بگڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اور صحیح کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس محاذرائی کے پیچھے ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو ایسی صورت میں پاکستان کو بیک وقت یہ بھی تو ہو سکتا ہے 2 محاذوں پر مقابلہ کرنا پڑ جائے. نہیں، میں نے بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی اندرونی اور جو یا معاشی محاذ جو ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی توجہ جو ہے وہ پوری دینی چاہیے. عسکری محاذ پہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ کوائٹ کمپیٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی حکمت عملی کی کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے. باقی پھر فوج تو شاید انڈیا کی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہیں، باقی چیزیں بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ کیا انجام ہوا ہے ان کا. بالکل. رانا صاحب کچھ 2-3 مزید سوالات آپ سے کرنے ہیں، ایک وقفہ لے رہے ہیں ہم اور وقفے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، کل سینٹ کی ایک سیٹ پہ الیکشن ہو رہا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. دوسری طرف آزاد کشمیر میں بھی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چودھری یاسین صاحب کو اپنا وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، اور وہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. اور وہاں پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے آزاد کشمیر کا، وہاں سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کا بار بار ذکر ہونا جو ہے، یہ کیا بطور پولیٹیشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سیاستدانوں کے لیے کوئی نیک شگون ہے؟ نہیں، سیاستدانوں کے لیے یہ کیسے نیک شگون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، جب تک بیٹھ کے رولز آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کریں گے اور اپنے لیے کچھ حدود کا تعین نہیں کریں گے کہ بھئی اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا، تو اس وقت تک جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی جس طرح سے پچھلے 30-35-40 سال سے بٹ رہی ہے. تو رانا صاحب یہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے سیاست کے کوئی متعین رولز ہے ہی نہیں. جی، لیکن رانا صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہماری سیاست کے کوئی متعین رولز ہے ہی نہیں ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ مرکز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کہتی ہے جی ہم انوار الحق چودھری کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی تو حمایت کر دیں گے، لیکن بیٹھیں گے ہم اپوزیشن میں. تو اگر وہاں پر ایک مختلف اصول بن جائے گا اور مسلم لیگ نون وہاں پہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کی اپوزیشن کرے گی، اس کا اثر جو ہے وہ قومی سیاست پہ نہیں پڑے گا. اور اگلے الیکشن سے پہلے کیا بلاول صاحب بھی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ ٹریری بینچز سے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں؟ اور وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر بن جائیں. اگر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے گی تو قومی اسمبلی میں وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ جائیں. تو پھر کیا اصول، کیا ضابطہ رہ جائے گا پاکستان کی سیاست کا؟ نہیں، تو میں نے وہی تو بات میں نے کی ہے. جی، آخر میری ایک پوزیشن بھی ہے، میں ایک حد تک کی جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں. اس ملک میں یہ بھی رہا ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ حکومت میں تھے اور اسلام آباد میں مرکز میں وہ اپوزیشن میں تھے. یہ بھی دور آپ نے دیکھا ہے، آپ اس کے اوپر تبصرے بھی فرماتے رہے ہیں، تنقید بھی کرتے رہے ہیں. جی جی. تو معاملہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب آئے کیسے، آئے کہاں سے، لایا کیسے گیا، حکومت کیسے بنائی. جی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو آپ اگر سب کو یعنی پیش منظر کو دیکھنے سے کے ساتھ ساتھ پس منظر بھی دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی متعین اصول نہیں ہے. تو اس لیے پھر وقتی طور پہ جو ضرورت ہوتی ہے، اب وقتی طور پہ آزاد کشمیر کی یہ ڈیمانڈ ہے. ہم وہاں پہ اس مذاکراتی کمیٹی جو نیگوشیشن کے لیے گئی تھی،
جس نے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے نیگوشیٹ کیا اور وہ ایک ایسی صورتحال بننے جا رہی تھی جو بڑی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتی، اس میں بھی شامل تھا۔ میر صاحب اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ وہاں سے فارغ ہوں، یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے یہ تبدیل ہو، یہ ضرورت ہے۔ اچھا، اس لیے ہم بھی اس کے اوپر متفق ہیں، پیپلز پارٹی بھی متفق ہے۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ اس سیٹ اپ کو ہٹانے کے بعد فوری طور پہ ایک کریڈیبل الیکشن دیں اے جے کے کو۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی تھوڑے سے عرصہ چلا کے کوئی انتظامات کرنے دیں، یہ کرنے دیں، وہ کرنے دیں، تو پھر ایز سون ایز پاسبل الیکشن دیں گے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر ہمارا اختلاف ہے، تو ہم نے کہا کہ پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح لایا گیا انوار الحق چودھری صاحب کو، تو یہ بھی ایک سبق نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے کہ جو لوگ جس طریقے سے انوار الحق چودھری جیسے سیاستدان کو اقتدار میں لے کے آتے ہیں تو وہ پھر جب عوام خلاف ہو جائیں تو پھر وہ اس کو نکالنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں بنتے، اور پھر وہ بندہ جس طرح آتا ہے اس سے زیادہ برے طریقے سے وہ نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاستدانوں کو کسی کے کندھے پہ بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اپنے زور بازو پہ اقتدار میں آنا چاہیے۔ نہیں، وہ بات تو وہی ہے نا کہ یہ بات آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، جب آپ کو کندھا ملتا ہے تو آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں، جب پھر مجھے ملتا ہے تو پھر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی جب میں بیٹھا ہوں تو آپ کہیں گے کیوں بیٹھا ہے، جب آپ بیٹھے تو میں کہوں گا کیوں بیٹھا ہے۔ تو کیوں نہ دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ ایک سیاست کے اصول جو ہے ان کا تعین کریں۔ اچھا، اب کہ بھئی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آئیں لیکن اس کو بہتر کریں۔ تو یہ بتائیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کوئی بحران نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں، وہ بحران تو پھر ان کے لیے بھی، جو بحران پیدا ہوگا وہ ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک جیسا ہی ہوگا۔ ہاں، کشتی ایک میں ہی سوار ہیں ہم۔ اچھا چلیں، اچھا رانا صاحب آپ آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو ایک پرپوزل ہے جس پہ آپ نے ایک ہلکا پھلکا تبصرہ تو کیا ہے لیکن اب تو معاملہ جو ہے وہ کافی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا پاکستانی فوج کو غزہ میں جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو کس پلیٹ فارم کے تحت جانا چاہیے؟ دیکھیں، پلیٹ فارم تو ایک ہی ہوگا، اور وہ پلیٹ فارم وہی ہوگا کہ جو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی مختلف جو ہے وہ جیتے ہیں، اس کی تفصیل تو خیر ابھی کسی جگہ سے بھی دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ دیکھیں میر صاحب، وہاں پہ جتنا ظلم ہوا ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، یعنی لوگوں کو صرف گولیوں سے اور بمبوں سے نہیں مارا گیا، لوگوں کو بھوک سے مارا گیا ہے، پیاس سے مارا گیا ہے۔ اب وہاں پہ اگر فوج جاتی ہے اور جا کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ یا تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریلیف فراہم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک یعنی کمپیٹنٹ اپنا اور ایک ایسی فورس ہے کہ جو اسلام کے جذبے سے بھی اور ادروائز ایکسپیرینس وائز بھی جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس رکھتی ہے۔ اس نے بہت سارے اقوام متحدہ کے مشنز میں اور پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، اور اگر ہمیں ان لوگوں کی خدمت یا ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک سعادت ہوگی۔ یہ ہمیں اس موقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس میں جو ہے وہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ فلسطین کے لوگوں نے کیا ہے، یہ حماس کے لوگوں نے کیا ہے، یہ عرب نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ امن فورس اس معاہدے کے تحت بننی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب ہم سے بات کر، اور یہ جو سوال ہے کہ پاکستانی فوج کو غزہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس سوال کا جو بہترین جواب ہے بطور ایک پاکستانی وہ یہی دیا جا سکتا ہے کہ اگر تو پاکستانی فوج کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے اور ان کی ریلیف کے لیے بھیجا جاتا ہے تو پاکستانی فوج کو
ضرور جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے بینر تلے جائے، کیونکہ جو یو این کی پیس کیپنگ فورس ہے اس کے تحت پاکستانی فوج نے دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے اہم آپریشنز کیے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یو این پیس کیپنگ فورس ہو اس کا جو کمانڈر ہے وہ بھی کسی مسلمان ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اگر پاکستانی فوج کو اسرائیل کی مرضی کے مطابق حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے بھیجا جائے گا اور پاکستانی فوج کی جو کمان ہے یہ کسی مغربی ملک کے جنرل کے پاس ہوگی، تو ایسی صورت میں پاکستان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے معاملہ بہت نازک ہے، اس پہ پارلیمنٹ میں بحث بھی ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔